دامت برکات القدسیہ آپ نے وہ حکمت اور دعا فرمانے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل کے بہت درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، بہت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کر، جو آیا تو اس کے دربار میں اپنی دنیاوی معاملات کے ساتھ، لیکن جب اس کی نظر کے اثار میں آیا اللہ والا بن کر وہاں سے رخصت ہوا۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم۔ برادران محترم، آج ہم 15واں سالانہ عرس مبارک حضرت خواجہ خواجگان موڑا شریف حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق مولوی، حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب اور ان کے رفقا خلیفہ مجاز مرکزی دربار علیہ موڑا شریف حاجی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس یہاں پر منا رہے ہیں۔ رائے وفا کے ساتھیوں میں حاجی محمد طفیل صاحب، خلیفہ قربان صاحب، محبوب صاحب، طارق صاحب، مجید صاحب، نام نور راجہ صغیر صاحب۔ تو یہاں پر گلشن موڑا شریف کے تمام چہرے جس پر نظر جاتی ہے خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب مجھے مسکراتا ہوا نظر آتا۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں برمول سے لے کر گیائی سے لے کر کھڑ سے لے کر نیول سے لے کر چچیتر سے لے کر جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہو، ہماری محبتیں صرف ایک عرصے کے نہیں، 10 سال کی نہیں، 20 سال کی نہیں، یہ 200 سال پرانی محبتیں آپ کے چہروں پہ نظر آ رہی۔ یہ وہ محبتیں ہیں، یہ وہ عقیدتیں ہیں جو آپ کے بزرگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا نام لیا تو خواجہ قاسم صادق مولوی کا نام۔ اس لیے آپ کے چہروں کو دیکھ کر گفتگو نہیں یاد رہتی، شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ وہ بیج جو بزرگوں نے اللہ کے طریقہ سے آپ کے سینے میں ڈالا، آج وہ درخت بنتا ہوا نظر آ رہا۔ ڈپریشن اور اینگزائٹی سے نجات کے لیے 60,000 کتابیں ہر سال پوری دنیا میں لکھی گئی، 60,000 کتابیں، اور کسی موضوع پہ اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی خوف، دہشت سے بچاؤ، مستقبل کی فکر سے بچاؤ کے لیے لکھی گئی۔ کتابوں سے تھک ہار کر سائنس نے اور پوری دنیا کے جتنے فلاسفر تھے انہوں نے ایک اور نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو سانس اندر جا رہی ہے وہ آکسیجن لے کر اور باہر آ رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر، لیکن جتنے مذاہب ہیں وہ ایک نقطے پہ آ کر اتفاق کر گئے کہ یہ سانس جو اندر جا رہی ہے یہ آکسیجن لے کر نہیں جا رہی، یہ اندر کی دنیا کی تبدیلی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں سینٹر کھول کر وہاں پہ میڈیٹیشن، سائنس نے سانس کو ایک طریقہ سے
اندر لے کر جا کر کچھ دیر رو کر باہر نکالنے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج نکالا. لیکن اولیاء کاملین قربان جاؤں، آپ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے انسان کو یہ بتا دیا کہ جو دم غافل سو دم کا سانس اندر جائے اللہ باہر آئے. اینگزائٹی سے نجات، ڈپریشن سے نجات، بے خوابی سے نجات، صرف 5 دن کے لیے جس بندے نے ذکر کو اپنے اندر سما لیا، 5 دن سانس اندر جائے اللہ باہر آئے. بس ایسے کرتے 5 دن اس کو تھوڑی سی عادت ڈال دی. 5 دن کے بعد تم اپنا چہرہ دیکھو گے نور بکھیرنے والا چہرہ. میرے دوستو، آج کے اس دور میں جب ڈپریشن، اینگزائٹی، پریشانیاں، خوف عروج پر ہے، کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر سکون مل رہا. کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو محبتیں بانٹنے والے ہیں. کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر قرار آتا ہے. آج مہنگائی میں ایک گھر میں اگر 2 بندے داخل ہو جائیں تو اس گھر کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. اس مہنگائی کے دور میں یہ کیا معاملات ہیں کہ لنگر چل بھی رہے، لنگر تقسیم بھی ہو رہے. یہ اس لیے ہے کہ مدینے سے جس گھر کے اندر حکم ہوتا ہے وہاں پر لنگر چل گیا. یہ آقا کا کرم ہے، یہ مرشد کی نظر ہے کہ تم جہاں بیٹھے ہو اگر 50 بندہ بھی آئے تو تمہارے گھر میں دروازہ کھلا لنگر حاضر ہوا کرتا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ مرشد نے تمہارے اندر وہ آداب ڈال دیے ہیں کہ نہ اس کا دربار خالی ہوا نہ آپ کے گھر کبھی خالی. اس لیے آج یہاں سے کوئی بندہ دنیاوی لنگر کھا کے جانا ہے اور قلبی لنگر دے کر جانا ہے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے عادات کو، اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کریں، اپنی نمازوں کو قائم کریں. برادران محترم، اپنے ہاتھ کو دوسروں کے لیے شفا والا ہاتھ بنائیں، دعا والا ہاتھ بنائیں. اپنی زبان کو لوگوں کے لیے باعث دعا بنائیں. زندگی کے تمام معاملات، تمام سلسلے غصے سے نہیں محبتوں سے حل ہوا کر. بابا جی قاسم صادق مولوی آپ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں حیران ہوں، خلیفہ صاحب جو پیر ایرانی شاہ صاحب سندھ سے ایران سے آئے تھے، آپ نے کہا میں لنگر دیکھ کے حیران ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک ہیرا پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے 7 نسلوں تک آپ کو پیسے کی، اس لنگر کی مشکل نہیں رہے گی. آپ مسکرائے اور کہا بچے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضور یہ شاہ ایران کے ہاتھ کا ہیرا ہے، اس نے مجھے دیا ہے، اس برصغیر ہندوستان میں لاکھوں میں ہوگی. آپ مسکرائے اور کہا میرے بچے میرے پاس بلائے، بلا کر کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند. آپ نے لعاب مبارک نکال کر اس کی آنکھوں پہ لگایا ان کی. کہا بچے اب تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. جب پہاڑ کی طرف دیکھا ہر پتھر ہیرے کی طرح چمکا. آپ نے مسکرا کر کہا میرے بچے جب اللہ کی طرف ہم نے رجوع کر دیا، ہمارے لنگر لوگوں کے پیسوں سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلا. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے لوگ اس عرس میں آئے ہو، کرن صاحب، جج صاحب اور جتنے میرے رائے بھا کے سکھے کی کے خلیفہ صاحب، جتنے رائے بھا کے دوست میری آنکھوں کے سامنے ہو، رب تعالیٰ
اس دنیا میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے رکھے، قیامت کو بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے سے اٹھائے۔ شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سر محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوجیں محمد۔ میرے دوستو، خدا جانے صنم آئے نہ آئے، ہم سب یہاں پر بہت سارے بچے مجھے دبئی میں ملے ہیں، جناب اشرف صاحب اور ان کی جماعت نے پورا 10 دن پورے لنگر چلے وہاں پر، رب تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بہت سارے بچے دبئی میں اس وقت نظریں ان کی اس طرف لگی ہوئی ہیں، رب تعالیٰ آج کا یہ اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے رکھے، قیامت کو بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے سے اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین۔ قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، یہ ختم پاک ذکر محفل رب تعالیٰ تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب امت اسلام میں جتنے مسلمین مسلمات اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف گئے، رب تعالیٰ اس کا پاک اس ذکر اس محفل کا ثواب ان کی ارواح پاک کو پہنچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، تابعین تبع تابعین، صالحین، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اس کے ساتھ خواجگان جتنے بھی سلسلے ہیں نقشبندیہ جس کے قادری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، خواجگان موڑاسی کی بارگاہ میں پیش کرتے، رب تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، بالخصوص اس خاندان کے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، حاجی منظور صاحب، حاجی طفیل صاحب اور خاندان کے جتنے لوگ، حاجی طفیل صاحب جو پڑوس میں ہیں وہ حاجی محمد اقبال صاحب، خلیفہ مجاز مرکزی دربار یہ مسجد، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے، رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ رب کائنات ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہم سب پہ کرم فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ تھے ہجرت کر کے آئے ہو، اللہ اس جگہ اس مقام پرسکون محبت رزق کی فراوانی سے رب تعالیٰ آپ کو یہاں پر خوشیوں سے آباد رکھے۔ اللہ گھروں میں امن نازل فرمائے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تندرستوں کو غنی فرمائے، گھروں میں امن نازل فرمائے۔ رب تعالیٰ جس رستے جاؤ اب رستے آسان فرمائے۔ یہ محبتیں اس دنیا میں اس دنیا میں سلامت رکھے، آج طفیل صاحب کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے بچوں، جتنے بھی اس مسجد میں جو حصہ ڈالیں گے، جو بھی کام آپ کے سامنے ہیں، ہمیں گفتگو کی ضرورت نہیں، آپ خود سامنے دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس میں حصہ ڈالیں رب تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ غیب سے امداد فرمائے، یہ محبتیں سلامت رکھے، آپ کے لنگر سلامت رکھے، آپ کے چہرے سلامت رکھے، چہرے کا نور سلامت رکھے۔ دبئی میں جو بچے کسی مشکل میں ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ ڈرائیونگ کے لائسنس بنوا رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کے روحانی رزق میں دنیاوی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پہ یہ بوڑھے بوڑھے لوگ دربار سے وابستہ ہیں، اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس عرس میں آئی ہیں، رب تعالیٰ ان کی جو خواہشات قرآن و حدیث کی روح سے جائز ہیں، رب تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج یہاں سے کسی کو خالی نہ لے کے جائے، سب کی جھولیاں، سب کی مرادیں پوری ہوں۔ یہ محبتیں سلامت رکھے، یہ عقیدتیں سلامت رکھے، ہر ساتھ کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے بچوں، صرف ایک گزارش ہے، مسکراتے ہوئے چہرے اور دعا کے لیے آپ اٹھے ہو۔ جب بھی ایک دوسرے کو ملو، رب تعالیٰ آپ کے گھروں کو دوسرا بڑا شی بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ گھر 15 سال سے یہ عرف چل رہا ہے،
رب تعالیٰ سے مزید وسعتیں عطا فرمائے، حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے، آپ کے سارے خاندان کا سایہ سلامت رکھے، الفاظ رات کا سایہ سلامت رکھے، اللہ ان کے ہاتھوں کو لنگر تقسیم کرنے والا ہاتھ بنائے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست غیر بردر کو شاہد دامان اوست سود صدیق واہی ازاک طلب ذرہ عشق نبی ازاک طلب صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ